خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ نماز سے پہلے آپ نے وضو فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کرنے میں احتیاط سے پانی خرچ کیا بقدر ضرورت، وہ بقدر ضرورت خرچ کیا ہوا پانی میدان محشر میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکائے گا، اور جس آدمی نے ضرورت سے زائد پانی خرچ کیا، فضول خرچی کی، تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ فضول خرچ کیا ہوا پانی میدان محشر میں گناہوں کے پلڑے کو جھکائے گا۔ پانی عظیم نعمت ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی انسان اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ پاک کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو شمار کر سکے، چاہے وہ کمپیوٹرز والے ہوں، چاہے وہ سائنسداں والے ہوں، یا سرکاری کھاتوں کا حساب کتاب چیک کرنے والے ہوں۔ صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان نے اللہ پاک کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو استعمال نہیں کیا، خالی سانس سانس لے رہا ہے، تو صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر 24,000 سانس لیتا ہے، اور ایک سانس کے اندر 2 نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ سانس کا اندر جانا یہ بھی نعمت ہے، اور سانس کا باہر آنا یہ بھی نعمت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس انسان نے رب کائنات کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو استعمال نہیں کیا، خالی سانس سانس لے رہا ہے، تو سانس سانس کے ذریعے سے اس غلام نے اپنے بادشاہ کی دی ہوئی 48,000 نعمتیں استعمال کی۔ اس کی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہیں، اس کے کان کتنی بڑی نعمت ہیں، دل اور دماغ کتنی بڑی نعمت ہیں، ہاتھ اور پاؤں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اگر اللہ پاک اپنے کسی بندے سے ایک نعمت کو چھین لیں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اس کو وہ نعمت عطا کر سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، دعا کرے اللہ پاک ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالیٹا کی جیل سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم دیوبند میں تشریف فرما تھے۔ علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالیٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا کا سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا، اور فرمایا کہ اس استاد العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں 2 سبق سیکھے ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ جہاں تک کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا اور دیکھا کہ اس دنیا کے اندر مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک تو ان کا قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اور دوسرے ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ تو فرمایا کہ میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اسی کام میں صرف کروں، قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے
لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی سلسلہ ہمارے حافظ عبدالغفور صاحب اور ان کے آبا و اجداد نے یہ یہاں مکاتب کا اور مدرسے کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور اس مدرسے کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ کام کرنے والوں کو اور مدد دینے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ پاک خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو بھائی، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ اجنبی لوگ نظر آئے۔ اب ان سے دعا سلام کی اور ملاقات کے بعد پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہم تاجر ہیں، تجارت کی غرض سے سفر کر رہے ہیں، اور ہمارا رات میں یہاں مسجد نبوی کے برابر میں قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بشاشت سے کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، اور سیدھے مسجد نبوی سے نکل کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ بھائی تاجروں کا ایک قافلہ ہے، وہ مسجد نبوی کے برابر میں قیام کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ سامان بھی ہے اور ان کے بیوی بچے بھی ہیں اور سفر سے تھکے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آرام کرنے لگے، کوئی آدمی ہمارے شہر کا ان کی جان کو یا مال کو، عزت یا آبرو کو کوئی نقصان پہنچا دے، چلو ہم دونوں بھائی چل کر کے ان کی پہرے داری کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ساتھ میں ہو لیے، اور وہیں آ کر کے دونوں حضرات پہرے داری فرماتے رہے۔ لیکن کس انداز سے پہرے داری فرمائی؟ کبھی ایسا ہوتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے داری کرتے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے، اور کبھی ایسا ہوتا حضرت عبد الرحمن پہرے داری فرماتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے۔ مختصر یہ ہے کہ دونوں حضرات نے رات بھر اپنے رب کی عبادت بھی کی اور رات بھر ان کی پہرے داری بھی کی، یہاں تک ہوا کہ جب فجر کی اذان کا وقت قریب آیا تو قافلے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، اور وہ بچہ کافی دیر تک روتا رہا، بلبلاتا رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، قافلے کے قریب تشریف لے گئے اور بلند آواز سے جا کر فرمایا کہ تو کیسی ماں ہے، تیرا بچہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اور تو چین اور سکون کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ فرمانے لگی کہ نہیں، میں سوئی نہیں ہوں، میں جاگی ہوئی ہوں، اور یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس بچے کا دودھ چھوڑانا چاہتی ہوں، یہ بچہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ مائی جی، اس کی عمر نہیں ہوئی کہ آپ اس کا دودھ چھوڑا سکیں۔ تو فرمایا کہ گھر کے خرچ میں بڑی دقتیں ہیں، بڑے پریشانیاں ہیں، اور ہمارے جو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق ہیں، جو بچے دودھ چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کا وظیفہ متعین کر دیتے ہیں، اس بچے کا جو وظیفہ آیا کرے گا اس سے گھر کے خرچ میں کچھ آسانی ہو جایا کرے گی۔ اب اتنا سننا تھا، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مسجد نبوی میں اندر تشریف لائے، اور فجر کی نماز سے فراغت کے بعد اپنے گھر پر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد جہاں جہاں تک ان کی حکومت تھی تمام حکمرانوں کو، تمام گورنروں کو یہ خط لکھ دیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے ہی ان کا وظیفہ متعین کر دیا جائے۔ عمر فاروق میدان محشر میں کس بچے کے رونے کا جواب دے گا؟ تو یہ آج جو حکومت ہند لوگوں کو وظیفے کی شکل میں یا پینشن کی شکل میں یا کچھ اسکیموں کی شکل میں کسی بھی انسان کو کچھ مدد پہنچاتی ہے، کچھ وظیفہ متعین کر دیتی ہے، تو یہ سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے، اور یہ جو آج دنیا میں عدالتوں کا نظام قائم ہے یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایسے ایسے بادشاہ مرحمت فرمائے۔ ایک صحابی دین کا کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جب وہ دین کا کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، باہر رہنے کی مدت 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 1.5 سال نہیں، بلکہ چند دن کم 2 سال گزری۔ جب 2 سال کے بعد واپس گھر پر تشریف لائے تو آ کر کے دیکھتے کیا ہیں کہ بیوی حاملہ ہے، بچے کی ولادت قریب ہے۔ ان سے کچھ کلام نہ فرمایا، غصے میں سرخ ہو گئے۔ فوراً جا کر کے انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فیصلہ دے دیا کہ اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، بہت ساری صحابی عورتیں اور بہت سارے صحابی، کسی کے ہاتھ میں اینٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں زمین کھودنے کا سامان ہے، چند عورتوں نے ادھر سے پکڑ رکھی ہے، چند نے ادھر سے پکڑ رکھی ہے، چادر میں ان کو لپیٹ رکھا ہے، جنگل کی طرف لے جا رہے تھے۔ اور اسی راستے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تشریف لا رہے تھے۔ مجمع کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر فرمایا، بھئی یہ کیا معاملہ ہے، خدا ہی خیر کرے۔ کسی نے کہا کہ فلاں صحابی کی بیوی ہیں، وہ دین کا کام کرنے کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، چند دن کم 2 سال کے بعد واپس گھر پر تشریف لائے، آ کر کے دیکھتے کیا ہیں کہ بیوی حاملہ ہے، بچے کی ولادت قریب ہے۔ ان سے کچھ کلام نہ فرمایا، غصے میں سرخ ہو گئے۔ فوراً جا کر کے حضرت عمر فاروق کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا، اور انہوں نے فوراً یہ فیصلہ دے دیا کہ اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اب اتنا سننا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو فیصلہ کچھ اور ہی کرتا۔ اب یہ جواب سن کر صحابی رسول دوڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد فرمایا کہ حضرت معاذ یہ فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان سب کو روک دو اور حضرت معاذ کو میرے پاس بلاؤ، صحابہ کو اکٹھا کرو، اس عورت کو بھی یہاں حاضر کرو۔ اور حضرت معاذ کو بلایا، اور بلائے جانے کے بعد فرمایا کہ وہ آپ کیا فیصلہ کرتے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ باہر سے تشریف لائے، آ کر کے انہوں نے بیوی کو اس حالت میں دیکھا، آ کر کے بیوی سے کچھ سوالات کرتے، وہ جوابات دیتی، اور جوابوں کے تحت مقدمہ دائر کیا جاتا۔ اور آپ کی غلطی دوسری یہ ہے کہ اگر اس کو اس جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا کیا قصور ہے، ایک کے ساتھ ساتھ دوسرے کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس عورت کو یہی سزا دینا مقصود ہو جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اور بچہ اس قابل نہ ہو جائے کہ زمین سے کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ میں نہ رکھ سکے، اس وقت تک اس عورت کو یہ سزا نہ دی جائے۔ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ عمر فاروق اس قابل نہیں ہے کہ امت کے فیصلوں کو انجام دے سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فیصلہ فرماتے رہے۔ تو اللہ پاک نے مذہب اسلام کو ایسے ایسے بادشاہ مرحمت فرمائے۔ اب اس عورت کو جیل خانے پہنچا دیا گیا، چند مدت کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ اتنا حسین و جمیل کہ انہی صحابی کی ہم شکل، ذرے برابر بھی فرق نہیں۔ مدینہ طیبہ کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں کہ فلاں صحابی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس صحابی رسول نے جب دیکھا تو اس کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور برجستہ یوں عرض کیا کہ یہ بچہ تو میرا ہے، کسی اور کا بچہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو یہاں تک مکمل ہو گیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچہ کم سے کم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 6 مہینے رہ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک۔ اور بعض بچے ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے ماں کے پیٹ میں داڑھی اور مونچھ بھی نکل آئی تھی۔ مسلمان کو قدم قدم پر مسائل کی ضرورت ہے، عبادت کی درستگی بغیر مسائل کے نہیں ہوتی۔ تو مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی بچے کا نکاح کر دیا جائے
اور وہ بچہ دیندار نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے، یہ اسلامی زندگی اس کی نہیں ہے، اگر تاریخی اعتبار سے مکمل 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لا علمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ برجستہ یوں کہنے پر مجبور ہوگا کہ میرے نکاح کو تو 6 مہینے ہوئے ہیں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا بچہ ہے، تو 2 گھر برباد ہوں گے، لڑکے والے کا بھی گھر برباد ہوگا اور لڑکی والے کا گھر بھی برباد ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو قدم قدم پر مسائل کی ضرورت ہے، اور بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور خلافت میں تمام مدینے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی آدمی جو مسائل نہیں جانتا وہ دکان پر بیٹھ کر کوئی سامان نہ بیچ سکے، جو انسان مسائل نہیں جانتا وہ مدینہ طیبہ میں تجارت نہ کر سکے، اور جو مسائل نہیں جانتا وہ راستوں پر نہ بیٹھ سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر عبادت کو درست کرنا ہے تو اس کے اندر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے کہ 2 لاکھ مسائل ہیں جن کا سیکھنا، جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 1 لاکھ مسائل تو نماز سے متعلق ہیں اور 1 لاکھ مسائل معاملات سے متعلق ہیں۔ معلوم ہوا کہ معاملات آدھا دین ہے جس کے ہم لوگ ذرے برابر پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد کسی پیر کی تلاش میں نکلے، 24 سال تک دور دراز کے پیدل سفر کیے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہو سکیں۔ 24 سال کے بعد پتہ چلا کہ اجودھن پاک پٹن شریف میں حضرت بابا فرید شکرگنجی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، وہاں تشریف لے گئے، جا کر کے حضرت سے بیعت ہونے کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بیعت ہونے کا جب ہی فائدہ ہوتا ہے جب اپنے ذمے کسی دوسرے کا حق نہ ہو۔ تو فوراً یاد آیا کہ پڑھنے کے زمانے میں لالا سے کتابوں کی جلد بندھوائی تھی، لالا کے 2 پیسے ہیں، ان کو واپس کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اجودھن پاک پٹن شریف سے دلی میں تشریف لائے، نہ راستے متعین تھے نہ سواریوں کے انتظامات تھے۔ آ کر کے تحقیق کی پتہ چلا کہ لالا نے کافی دنوں سے کام چھوڑ دیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس کے پاس گھر پہنچے اور جا کر کے معذرت چاہی اور وہ 2 پیسے واپس کیے۔ واپس کرنے کے بعد جب جا کر کے حضرت سے بیعت ہوئے، پورے ہندوستان کی سرزمین پر ایسا مرتبہ اور ایسا رتبہ چند ہی بزرگوں کو ملا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے 2 پیسے کسی کے پاس ہوں گے تو کل قیامت کے روز 700 نمازیں مقبول دلوائی جائیں گی۔ اگر 700 نمازیں مقبول نہیں ہوں گی، جتنے گناہ اس کے ہوں گے وہ بھی اسی کے ذمے تھوپ دیے جائیں گے۔ اول تو ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور کتنی نمازیں ہماری اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، مذہب اسلام میں امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں امانت کا، کہ جو جس کی امانت ہے اس کی امانت اسی کے پاس پہنچا دی جائے۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام مدینے کے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم میری بات سنو اور مانو۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کہ اے عمر، نہ ہم تیری بات سنیں گے نہ ہم تیری بات مانیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق منبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا ایسی مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ نہ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمانے لگی کہ آپ نے تمام مدینے کے لوگوں کو 1 چادر تقسیم کی تھی، آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ فرمایا اس کا جواب میرے بیٹے عبداللہ دیں گے، عبداللہ کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے، بلائے جانے کی بعد فرمایا کہ بیٹے ان کے اس اعتراض کا جواب دو۔ انہوں نے فرمایا کہ والد محترم نے جو تمام مدینے کے لوگوں کو جمع کیا وہ کسی اہم مقصد کے لیے، ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا، کرتا ایک دم سے سل کر کے تیار نہیں ہو سکتا تھا، جو انہوں نے کرتے کی جگہ استعمال کر رکھی ہے وہ میری چادر ہے، اور جو تہبند کی جگہ استعمال کر رکھی ہے وہ میری چادر ہے۔ اللہ پاک نے مذہب اسلام کو ایسے ایسے بادشاہ مرحمت فرمائے
ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام مدینے میں اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی دودھ میں پانی نہ ملائے. رات بھر گشت کرتے تھے, پہرے داری کیا کرتے تھے. ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, ایک بوڑھی عورت کے بولنے کی اور ایک جوان لڑکی کے بولنے کی. وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی اس جوان لڑکی کو کہ اس دودھ میں پانی ملا دو. کہنے لگی کہ امیر المومنین نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے, اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ کیا امیر المومنین یہاں دیکھ رہے ہیں؟ فرمانے لگی کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں, امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے, تشریف لے گئے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس گھر پر تشریف لائے اور اس بچی سے کہا کہ رات کا ماجرا بیان کرو. لڑکی نے وہ واقعہ ہو بہو دہرا دیا اور فوراً اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور نکاح کر لیا. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ امانت داری اور دیانت داری کو دیکھتے تھے. جب اس بچی کو نکاح کرنے کے بعد اپنے گھر پر تشریف لے گئے, جب وہ دارالقضا تشریف لے جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بیٹی ان الفاظوں کو اپنی زبان مبارک سے دوبارہ پھر دہرا دو. وہ لڑکی سامنے آتی اور وہ کہتی کہ عمر فاروق یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر فاروق کا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب دارالقضا تشریف لے جاتے, اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے تشریف لے جاتے, اپنے دل کے اندر یہ سوچتے ہوئے جاتے کہ عمر فاروق فیصلہ سنبھل کر کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ہر حکم کو ہر حال میں بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز دوستو, میں تو اپنے بڑوں کے حکم عالی کی تعمیل میں یہاں بیٹھ گیا تھا. یہاں ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا ایوب صاحب استاد حدیث راندیر مدرسے کے, یہ یہاں جلوہ افروز ہیں اور آپ حضرات گاہے گاہے ان سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان دونوں حضرات کی اور آپ سب حضرات کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. جن حضرات نے یہاں پروگرام رکھنے میں اور جو کل سے اب تک اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں, اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ پاک اس قربانی کا نعم البدل دونوں جہان میں مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, بھئی آواز نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العلی العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب میں سلام کروں گا, سب اس کا جواب دے دینا. اب دعا کے لیے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی, کیونکہ سلام سے بڑی کوئی دعا نہیں ہوتی. لوگ جو ہیں پڑھے لکھے تو ہیں, لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی گڑبڑ کرنے لگے. وہ بھی عادت کو چھوڑ کر, یعنی عبادت کو چھوڑ کر وہ بھی عادت پر آ گئے. کہاں گئے بھائی؟ عبادت کو چھوڑ کر عادت پر آ گئے. بلکہ عادت کو چھوڑ کر عبادت پر آ جاؤ, طبیعت کو چھوڑ کر شریعت پر آ جاؤ, کام بن جائے گا. تو سلام خود ایک بہت بڑی دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دعائیں میں نے آپ کو دے دی اور 3 دعائیں آپ نے مجھے دے دی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ